کو آج دیکھیں میرے ساتھ میں کہ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 20 اور اس کی پہلی آیت سے آیت نمبر 18 تک پڑھا جائے گا۔ پہلی آیت سے 18ویں آیت مقدسہ تک۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ یہ کوئی 4-5 تقریباً 3-4-5 بہنیں کہہ لیں گے یہ صبح کو نکلی، لیکن مریم مگدلینی ذرا تھوڑا تڑکے جب ابھی سورج نکلا ہی نہیں، یہ پہلے ان سے پہنچی اور وہاں پہنچی اور پہنچ کر وہاں اس نے کیا دیکھا جی کہ پتھر پر سے قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا ہے۔ جس قبر پر وہ گئی وہ یسوع مسیح ناصری کی، وہاں پہنچتے ہی وہ پریشان ہوئی اس سبب سے کہ وہاں پر جو چیز وہ چاہ رہی تھی، جس کی اس کے اندر سوچ تھی کہ وہ جائے گی وہاں پتھر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ رومی سپاہیوں کی مدد سے یا کسی اور کی مدد سے وہ پتھر کو ہٹوائے، اندر جائے اور وہ وہاں یسوع مسیح کو دیکھے اور پھر واپس آئے، یا وہ جو چیزیں خوشبودار چیزیں یا کچھ بھی ہے اس کے پاس تو وہ یسوع مسیح کی اس لاش کو جو قبر میں تھی لگا کر آچے۔ تو یہ گئی، لیکن وہاں وہ سلسلہ نہیں تھا جی۔ اور کیا لکھا ہے؟ پس وہ شمعون پطرس اور اس کے دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی تھی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لیں گے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا۔ مریم مگدلینی جب دیکھا کہ پتھر ہٹا ہے، اندر نہیں گئی، اندر اس نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھ کر پتھر ہٹے ہوئے کو دیکھ کر وہ فوراً سے واپس بھاگی اور جا کر 2 شاگردوں کو، جن کو یسوع مسیح میرے خیال میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، قریب رکھتا تھا، عزیز رکھتا تھا، پطرس اور یوحنا عارف، یہ یوحنا کی انجیل کا لکھنے والا، اس نے اپنا نام نہیں لکھا، دوسرا شاگرد کر کے لکھا ہے یہاں۔ تو یہاں پر جی وہ ان کو آ کر خبر دیتی ہے کہ وہ نکال لے گئے ہیں۔ یہ بھولے بیٹھے تھے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کتاب مقدس کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، لیکن یہ بھول گئے تھے، یہ ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ بس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر
نہ گیا۔ اب وہ دونوں بھاگے۔ پطرس جب یسوع مسیح نے اس کو چنا تو میں بھی اس کی عمر 35 برس تھی تقریباً۔ یوحنا جوان تھا، یوحنا 18 برس کی عمر میں چنا گیا۔ وہ جب دونوں بھاگے، وہ جوان تھا، وہ تھوڑا سا عمر رسیدہ تھا، وہ جوان تھا، وہ تیز بھاگا، وہ پہلے پہنچ گیا قبر پر، اور قبر میں پہنچ کر یہ کمرہ نما قبر تھا، جھکا وہاں، جھک کر اس نے دیکھا، میں بھی وہ کوئی ہاف تک یہاں تک ہوگی، اس لیے وہ ایسے جھکا اور اس نے جھک کر دیکھا۔ یہ اس وقت کے اندر ہوتا تھا کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں کمرے بنائے جاتے تھے، اور کمروں کو وہ قبریں کہا جاتا تھا۔ یہ خاص اس وقت کے دور کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ ہماری قبروں کی طرح تو نہیں ہوتا تھا نا مٹی والی، اس وقت تو وہ پتھر ہوتے تھے، یا وہ پہاڑ ہوتے تھے جن کو وہ کاٹ کر، بڑے بڑے پتھر ان کو کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں وہ کمرے بنائے کرتے تھے، اور وہاں وہ لاشوں کو رکھتے تھے۔ تو یہ یسوع مسیح کی بھی عین اسی طرح پڑی تھی، لیکن یہاں پر جب وہ پطرس آتا ہے اور یوحنا پہلے بھاگ کر آ جاتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ جھک کر، اندر نہیں گیا، جھک کر کیا دیکھ رہا ہے؟ صرف سوتی کپڑے جس میں یسوع مسیح کو شاید لپیٹا گیا۔ تو وہاں پر وہ کپڑوں کو دیکھ رہا۔ اور سے سنیے گا، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا، اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا سوتی کپڑے کے ساتھ نہیں، بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتا تھا جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ ہاللیلویا! وہ نوشتہ سے ناواقف ہو گیا، اس بات سے ہی ناواقف ہو گیا، وہ خیال ہی اس کے ذہن سے چلا گیا۔ یہ خوف تھا نا جی، ان کا لیڈر تھا، اس کو لے لیا، اس کو صلیب دے دی، اس کو جا کر مصلوب کیا، مصلوب کر کے کیا کیا جی؟ رومی حکومت نے قبر میں دفنا دیا۔ اگرچہ لیا تو ارمیتیا کے یوسف نے تھا، اور ساتھ ایک اور تھا جسے ہم نام اگر کہیں تو کوئی اور شاگرد ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے ناواقف تھا، پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس ہونوں کی ہویا جی، ہون پریشان ہو گیا، قبر خالی ہے، سوتی کپڑا الگ پیا ہوا ہے، رومال سیٹے کے بنے ہوئے سی یسوع مسیح دے، نہ جانے نشانی کے طور پر تھا، کیا تھا، کوئی یاد تھا، یا اس وقت کے اندر وہ رواج تھا سر پہ کپڑا باندھنے کا، وہ تھا، وہ بھی کھلا ہوا، وہ بھی لپیٹا ہوا، رول کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پر وہ کیا ہے جی، وہ سارے پریشان ہیں کہ اب کیا ہے جی، کہ یہ شاید نکال کر لے گئے یسوع مسیح کو۔ آگے ہم جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا۔
3 سال تقریباً یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والی، غور سے سنیے گا اس بات، یسوع مسیح سامنے ان کے کھڑا ہو گیا تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، وہ سامنے آ گیا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن پہچان نہیں رہی ہے۔ فرشتوں کو پہچان لیا، 2 فرشتے ایک سرانے ایک پاؤں کی طرف ہیں، لیکن یسوع مسیح کو نہیں پہچانا چاہیے۔ کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر، جیسے گارڈ نہیں ہوتے ہماری یہ قبرستان کے اندر، یہ ممکن ہے جی کہ ہم ایک عام آدمی کو ایسا جلالی سمجھ بیٹھے یا اس جلالی کو ایسا عام سمجھ بیٹھے؟ پریشان ہونے والی باتیں ہیں، کیونکہ یہ صرف خدا کی قدرت تھی، خدا کا کام تھا جو خدا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہو، اور آگے جو باتیں ہیں ان سے یہ ظاہر بھی ہوگا۔ اور کیا لکھا ہے؟ باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے باتیں کی۔ خداوند کا پاک نام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ ایک طویل آیتیں جو میں نے پڑھی سمجھانے کے لیے، ساری ہسٹری، ساری باتیں یاد کروانے کے لیے، کہیں بھول نہ جائیں مریم مگدلینی کی طرح کہ ہمارا یسوع جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زور اٹھائیں اپنے خداوند کے لیے۔ ہمیں صرف سن رائز کو یاد نہیں کرنا کہ وہ جی اٹھا ہے، جسے ہم دوسرے معنوں میں ایسٹر کی عبادت کہتے ہیں، اس دن نہ یاد آوے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، بلکہ ہر روز، ہر سبت، ہر دن یاد ہو کہ میرا اور آپ کا خداوند جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہمارے اس قدر دل کے قریب، یہ سنڈے کی عبادت جو اتوار کی عبادت ہم کرتے ہیں، یہودی تو ہفتے کے دن سبت کا دن مناتے تھے نا، لیکن ہمارے لیے یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہمارا خداوند اسی روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ شروع ہو گیا تھا اعمال کی کتاب کے اندر، رسولوں نے، یہ رسولوں کے وقتوں سے شروع ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کے بعد، ہفتے کے پہلے دن وہ یہ عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سو یہاں پر ایک عورت کا ذکر ہے جی پورے پیسیج کے اندر، بڑا خاص۔ اس کلچر کے اندر، اس دور کے اندر ایک عورت کی گواہی کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، بالکل نہ ماننے کے برابر۔ عدالتوں کے اندر گواہیاں نہیں قبول ہوتی تھی،
شاید ہماری عدالتوں کے اندر تو میرے خیال میں جو قانون ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک قبول کی جاتی ہے. اگر 2 عورتیں بالکل ٹھیک ایک ہی بات کو بتا دینا کہ یہ اس طرح سارا ماجرا ہوا ہے, تو وہ پھر ایک گواہی قبول ہوتی. وہاں پر بھی یہ کلچر تھا, وہ گواہی کو مانتے نہیں تھے, لیکن یہ اکیلی تھی, خداوند اکیلا اس سے ملا. باقی تو بعد میں آئی نا, میں نے شروع میں بتا دیا. اور اس نے کیا کہا, میرے بھائیوں سے کہہ. یہ بھائی ہے جی, شاگرد تو نہ رہے نا. جانے سے پہلے ایک حیثیت, ایک مقام دے گیا, ایک عہدہ دے گیا, ایک رتبہ دے گیا. بھائی سے کہے, کیا کہے, میں اپنے باپ اور تمہارے باپ. سمجھیں جی اس بات کو, تثلیث کو نہ جاننے والے غور سے سنیں. جو یہ لوگ باہر کوئی کہتا ہے کہ جی باپ بیٹا روح القدس ایک ہی ہے, یسوع مسیح تو زمین پر ہے اور کیا رہا ہے, میں اپنے باپ اور تمہارے باپ, اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. اس کا مطلب غور سے سنیے گا, باپ کہاں ہے؟ ہیلو, باپ کہاں ہے؟ آسمان پر. بیٹا کہاں ہے؟ زمین پر. اور روح القدس کی معموری کہاں ہے؟ وہ یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر تھی. ٹھیک ہے جی. تو باپ آسمان پر ہے, بیٹا زمین پر ہے, لیکن وہ اس لیے زمین پر ہے کہ اس کے باقی بیٹے اور بیٹیاں بھی آسمانی ہو جائیں. ہاللیلویہ. اس کے زمین پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو زمینی ہے یہ آسمانی ہو, اس آسمانی کی مانند اس کے ہم شکل ہو جائے. سو اس عورت کو بھیجا گیا. پہلے تو آخر اس نے اپنے اس سے کہا, اپنی باتیں کہی. یسوع کو تو نہ دیکھا نا اس نے. پہلی بار جب وہ شاگردوں کے پاس آئی تو اس نے صرف دیکھا اور آگے بتا دیا. انہوں نے یقین میں سمجھتا ہوں نہیں کیا تھا. وہ تائی نزدے آئے, انہوں نے کیا دیکھی یہ قبر واقعی خالی. اگرچہ اس نے صرف دروازہ پتھر ہٹا ہوا دیکھا تھا قبر میں سے, ٹھیک ہے, جا کے بتا دیا. اور وہ آیا یوحنا نے چھپ کر دیکھا, قبر خالی, کپڑے پڑے ہیں. لیکن پترس زیادہ میچور آدمی تھا, عمر رسیدہ تھا. وہ پورا یقین کرنا چاہتا تھا, وہ پوری تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی اور کونے میں تو نہیں پڑی. وہ اندر چلا گیا, وہ لاش کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا, نیچے اتر گیا, اور وہ جگہ جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی وہاں دیکھا, اور وہ وہاں پر نہیں تھا. وہاں کپڑے تھے سوتی, اور وہ رومال لپیٹا ہوا جو اس کے سر پر تھا وہ اس نے دیکھا. اس نے 2 چیزوں کو دیکھ کر جان لیا کہ وہ یہاں پر نہیں. تب اس نے یقین کیا, اور وہ نا امید ہو کر, مایوس ہو کر لوٹ گیا. جیسے مریم مگدلینی کا خیال تھا کہ وہ اٹھا لے گئے ہیں. انہیں یہ تھا نا کہ یہ یسوع مسیح کی لاش کو کیا کیا ہے, اٹھا لے گئے. لیکن حقیقتاً میں وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. 2 تالیاں اپنے خداوند کے لیے. اور یہاں پر جیسا بتایا گیا کہ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں سے کہا. پہلے تو اس نے 2 کو کہا نا, لیکن اب آ کر
اس نے باقی شاگردوں کو بھی بتا دیا کہ خداوند مجھ سے ملا۔ یہ سوچے کیسا سما ہوگا، کیسی بات ہوگی، کیسا اس ٹائم مریم مگدلینی کے اندر جوش ہوگا، محبت ہوگی کہ وہ اس گواہی کے لیے، اس بشارت کے لیے وہ پہلی عورت استعمال ہوئی، وہ یسوع مسیح کی پہلی گواہ، عورت گواہ، پہلی عورتوں میں سے گواہ ثابت ہوئی، جو مبشرانہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے شاگردوں کے درمیان، اور کس دلیری کے ساتھ آ کر کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے ملا ہے۔ پطرس کو نہیں ملا، یوحنا کو نہیں ملا، کسی اور کو نظر نہیں آیا، اس کو ملا جی مجھے ملا، خدا نے مجھے ملا۔ اور وہاں کیا کہتے ہیں، اس نے مجھ سے باتیں کی۔ وہ خوف، وہ دہشت جو اندر تھی کہ وہ شاید کیا کیا ہے جی، وہ لاش کو اٹھا لے گے، ہمارا خداوند اب نہیں ملے گا، وہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر بھی آیا، اس نے باتیں بھی کی، اس نے حکم بھی کر دیا کہ جا کر کیا کرو، جا کر میرے شاگردوں کو خبر دو۔ غور سے سنیے، یہ میسج عید قیامت المسیح کا، یعنی مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، قیامت کے معنی زندہ ہونے کے ہیں۔ مسیح زندہ ہوا اور زندہ ہوتے ہی اس نے ایک عورت کو استعمال کیا۔ یہ عین اس بات کی نشانی ہے کہ خداوند زندہ ہونے کے بعد اپنی اس الہی اختیار کو، قوت کو، قدرت کو استعمال کر رہا ہے جو باپ کی طرف سے اسے پورے طور سے مل چکی ہے، اور وہاں پر غور سے سنیے جی، غور سے، گواہی دینے والی ایک عورت، جو عورت کلیسیا کی تشبیہ ہے، کلیسیا جو دلہن ہے مسیح کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دلہن کو بھیجا جائے گا، کلیسیا کو بھیجا جائے گا کہ وہ باقی شاگردوں کو، لوگوں کو جا کر انجیل کی خوشخبری دے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ دفن ہوا نہیں رہ گیا، بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق، آواز نہیں آئی، وہ اپنے کہنے کے مطابق، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو یہ کلیسیا کا کردار ہے۔ اب کلیسیا مسیح کو دیکھ رہی ہے، اب کلیسیا مسیح سے باتیں کر رہی ہے، اب کلیسیا کے ساتھ اس کی رفاقت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں اس حوالہ کو۔ پریز گاڈ۔ یہاں سے 18ویں آیت سے کوئی پڑھنا شروع کرے۔ پہلا باب، جلدی سے پہلا باب، یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب 18ویں آیت سے۔ اوکے، میں 17 سے پڑھتا ہوں۔ اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا پڑا، مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، پس
جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ یہ بھید چراغدانوں کا جہاں یسوع مسیح ان کے درمیان میں چل رہا ہے، غور سے سنیے۔ میں نے کہا عورت، کلیسیا عورت کی تشبیہ ہے، ہم اس سے اسے مراد دے سکتے ہیں کیونکہ وہ دلہن ہے۔ اور یسوع مسیح اپنی 7 کلیسیاؤں کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ چل پھر رہا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، پھر اسی طرح باری باری سب کے پاس، اور وہ اس لیے انہیں دکھ رہا ہے، اس لیے انہیں وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کے درمیان گھوم رہا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے، کوئی شک ہے، کوئی ایسی بات جو ان کے اندر نہیں رہی ہے، وہ ان کو کیا کرے؟ بتائے، ان کے گناہوں کو دور کرے، ان کی خطاؤں کو دور کرے، انہیں پاک کرے اور انہیں گواہی کے لیے بھیجے۔ یہ کلیسیائیں جو کہتے ہیں ہم کلیسیا میں ہیں، ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یاد رکھیں یہ ہر اس ایماندار کے لیے بات ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لایا ہے کہ وہ مسیح یسوع کا گواہ ہے۔ اور گواہ کے معنی غور سے سنیں جی، گواہ کے معنی ہے آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والا۔ جب تک مریم مگدلینی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس نے جا کر نہیں بتایا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کب دیکھا مسیح کو؟ کبھی دیکھا نہیں صلیب پر مسیح کو اپنی آنکھوں سے؟ ہیلو، کبھی دیکھا جی آپ نے؟ کسی نے؟ دیکھا ہے، ایک آواز آئی، چلو ایک نے دیکھی، شکر دیکھا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس نبوت کی کتاب کو پڑھتے، اسے سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویہ! وہ یسوع مسیح ناصری ہمیں اور کہیں نہیں بلکہ یہاں پر ہمیں کلیسیا کے اندر زندہ اور چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ سو ایمان رکھے، اگر آپ ایماندار ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ مسیح کے ساتھ مصلوب بھی ہوئے، دفن بھی ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے۔ میں نے جو سن رائز کے دن حوالہ پڑھا تھا، میں پھر سے وہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی پورے طور سے سمجھ آئے۔ افسیوں کے نام خط ہے، 2 باب 5 آیت لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، ہم مرے اب تھوڑی ہیں یا اب تھوڑی مریں گے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ہم مردہ تھے۔ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ جی کلام کی؟ کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں مجھے، اچھے ہاتھ، یعنی ایمان نہیں رکھ دے، تسی ایماندار نہیں ہو، پھر کلام تے عمل نہیں کر دے تے خدا دی گل تے عمل۔ اچھا ہاتھ رکھو، او ندیم بھائی دا کتنا اچھا ہوئے۔ ہم مردہ تھے جی، کیسے؟ جس روز تو نے پھل کھایا تو
تو مرا حال کس نے کھایا؟ آدم نے. تو موت کتوں ٹرتی آ رہی سی نال؟ آدم کو. تو پہلے آدم کی طرف سے تو موت ہمیں مل گئی وراثت میں، لیکن دوسرے آدم کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. دوسرے آدم نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے. اس موت پر غلبہ دیا اور نعرہ لگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گیا. پریز گاڈ. سو یہ قصوروں کے سبب سے مردہ تھے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تو تم کو مسیح کے ساتھ. ساتھ کے معنی پتہ ہے جی؟ مسیح کے. آپ سب یہاں میرے ساتھ ہیں اس چرچ کے اندر. یہ بلڈنگ ہے، چرچ بلڈنگ ہے. یہ ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ نما شکل میں ہے. آپ یہاں میرے ساتھ ہیں. ایسے ہی ہم مسیح کے ساتھ، یعنی مسیح میں ہو کر، مسیح سے باہر ہو کر نہیں. سیکھیے گا اس بات کو. مسیح کے ساتھ، اس کے اندر آ کر، اس کی پریزنس میں آ کر، اس کے کفارے میں آ کر، اس کے لہو میں چھپ کر، اس کا جامع، راست بازی کا جامع پہن کر، مسیح کے ساتھ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے جی؟ کچھ ہی بولو. کیا کیے؟ زندہ کیا. ہوتا تو میں نے کہا ہم پہلے تھے، لیکن اب ہمیں زندہ ہو گئے. پہلے ہماری جو راست بازی کا جامع تھا، کپڑے تھے، وہ چھین لیے گئے، لیکن اب ہمیں کپڑے ملے ہیں جی. اب ہماری شرمندگی ختم ہو گئی. اب ہم مسیح میں چھپ گئے. مسیح کا نجات کا جامع پہن لیا ہم نے. پہن لیا نا ہم نے، لیکن بہتوں نے شاید نہیں پہنا. لیکن ان کے لیے حکم کیا تھا جو ایسا نیکودیمس کے لیے تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بادشاہی کے ساتھ تعلق ہے اس کا. بادشاہی کے ساتھ نا، زندہ کیا جانے کے ساتھ ہے. اور بادشاہی کہاں پر؟ موت، قبر اور شیطان پر بادشاہی. اگر آپ پورے دل سے توبہ کر کے پانی کا غوطیلا بپتسمہ لیندے ہو تو پھر گول نہ سن لو، آپ پر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیونکہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا اور زندہ ہے، لکھا ہے ابد تک موت کا مزہ نہ چکھے گا. ہاللیلویا. آپ کبھی بھی موت کو نہیں دیکھیں گے. اور یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہیں جس نے موت کو مات دی ہے. ہاللیلویا. یعنی دوجے لفظ جنہیں موت نو مار دیتا ہے. ہاللیلویا. کوئی تھا کوئی موت کو مارنے والا؟ اس نے مارا ہے. وہ غالب آیا ہے. اور جب وہ غالب ہے تو ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم بھی غالب ہیں. ہاللیلویا. زور اٹھائیے اپنے خداوند کے لیے. کسی کے پاس ایسی خوشخبری نہیں ہے. یہی خوشخبری پھیلانی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ بادشاہی کر رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ گلیل کو جا رہا ہے. آؤ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. وہ ہم سے پہلے ہے گلیل پر، ہم اس کے بعد ہوں گے. وہ بالحقیقت پہلا پھل ٹھہرا، ہم باقی سب اپنی اپنی باری پہ ہوں گے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ گلیل کو کیا ہے، ہمیں بھی گلیل کو جانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ وہ گلیل کہتے ہیں یروشلم ہی بیٹھے رہیے. نو. ضرورت کیا ہے؟ ہیلو. ضرورت کیا ہے؟ کس کے؟ کہاں؟ گلیل کو، جہاں یسوع مسیح ہے.
یسوع مسیح نے کیا کہا زندہ ہو کر کہ وہ تم سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ گلیل کو جاتا ہے. تو ضرورت ہے ہمیں بھی وہیں پر جانے کی جہاں مسیح یسوع گیا ہے، اور اس نے کہا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ایسی خوشخبری کہاں ملے گی آپ کو؟ کیا آپ سنانے والے ہیں کسی کو یہ خوشخبری؟ چیلنج ہے آپ کے لیے، یہ بڑی خوشخبری ہے. ہم کیا کرتے تھے؟ بس میسج سنا، واہ پادری صاحب واہ آج تو بڑا اچھا میسج. اچھی بھیڑیں وہ نہیں ہیں جو صرف اپنے چرواہے کے آگے یہ کہہ دیں کہ بہت اچھا میسج ہے. اچھی بھیڑیں وہ ہیں جو اپنے چرواہے کا کہنا مانیں. اور وہ کہنا کیا ہے کہ جو اس نے بیچ یعنی جو کلام اس نے بیچ کیا ہے، سنایا ہے، اس کو دوسروں تک بھی لے کر جانے والے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو شاگرد اگر بیٹھے رہتے منادی نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا کبھی آپ امیجن کریں، تصور کریں، کیا آپ تک کبھی یہ خوشخبری پہنچنی تھی؟ توما رسول جسے خداوند نے کہا کہ میری ہتھیلی میں ہاتھ ڈال، میری یہ جہاں پسلی پر نیزہ لگا وہاں ہاتھ ڈال. ہاتھ تو اس نے نہیں ڈالا، ہاتھ اس نے نہیں ڈالا تھا، لیکن کہا گیا تھا. تو اگر وہ یہاں ٹیکسلا تک نہ پہنچتا تو کیا ہم تک کبھی منادی خوشخبری پہنچتی؟ اگر ہم بھی اگر لیٹس سپوز مریم مگدلینی ہی واپس چلی جاندی کا شاگرداں نوں نہ دسدی، آ کے سو جاندی، ہانڈی روٹی چ لگ جاندی، تو پھر کی ہوتا؟ ہیلو، کیا ہوتا؟ میں آخری باتیں کر رہا ہوں، میسج کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر کیا ہوتا؟ حکم کی نافرمانی، اور آدم نے نافرمانی کی، موت آئی. اگر کلیسیا نافرمانی کرے گی تو موت کی بادشاہی آئے گی. آپ اس بات کو سمجھیے؟ نہیں سمجھے؟ آدم نے نافرمانی کی تھی تو کیا آئی تھی؟ موت. اگر کلیسیا دلہن نافرمانی کرے گی تو کیا آئے گی؟ موت. لیکن ہمیں موت پر غلبہ دیا گیا ہے، ہم غالب ہیں تب تک جب تک ہم اس کے فرما بردار اور تابعدار بیٹے اور بیٹیاں. ہلیلویا. لیکن جہاں ہم اس کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے، وہاں اس کے بعد جا کر موت ہم پر بادشاہی کرے گی، اور پھر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں آہستہ آہستہ کرتے کرتے نہ جانے ہم کس ٹریک پر چلے جائیں گے. اس لیے نافرمانی نہیں، تابعداری کے ساتھ اس کے قدموں میں سر جھکائیں. اور میں اس حصہ کو پڑھ کر آخری کو 6 آیت کو 2 باب کی 6 آیت آخری حصہ صرف پڑھ کر میں کلوز کروں گا. لکھا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، جیسے میں نے کہا نا یہ کمرے میں آپ شامل ہیں، میرے ساتھ ہیں، تو اسی طرح مسیح یسوع میں شامل آپ کیے گئے ہیں. شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. آپ صرف زندہ نہیں کیے گئے بلکہ خدا نے اپنی نگاہ میں آپ کو ایک رتبہ دے دیا کہ آپ آسمانی مقاموں پر ہیں. اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جیسے وہ پہلا نافرمان آسمان پر سے گرا، آپ بھی آسمان پر سے گر جائیں. یہ نہیں کہ اتنے چڑھ گئے تو اتھو ڈگڑنا موقع کوئی نہیں. اتھو ایک ڈگیا ایسی نا، گرا تھا نا کوئی اوپر سے، کون گرا تھا؟
लूसीफर, उसका वहां नाम था लूसीफर, सुबह का सितारा, सुबह का रोशन सितारा। लेकिन वो गिरा, वहां से वो गिर गया, और गिर गया जब जमीन पर गिरा दिया गया, तो फिर वो लूसीफर ना रहा, फिर उससे शैतान, अबलीस, ये नाम उसे दे दिए, शरारत की फौजों का सरदार, ये सारा इल्जाम देने वाला, मुकाशफा की किताब में उसका नाम है इल्जाम देने वाला, ये उसका नाम है। तो अब ये उसके इल्जाम नाम है सारे। वो तो बड़ा खास नाम था उसका, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर गिर पड़ा। तो ये गिरना नहीं है, हमें जिस सौदे पर उसने रख दिया अब वहां कायम रहने की जरूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला बरकत दे। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।